عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو آج کے اس مبارک دن میں اپنے اس پاک گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کے اس آنے کو قبول فرمائے۔ کوئی ایک موضوع پر بات کرنا مقصد نہیں رہا، آنے کے بعد وقت کی ضرورت کے اعتبار سے دو تین باتیں ذہن میں آئی ہیں۔ میں اتنے ہی وقت میں ان سب پر مختصر روشنی ڈالتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنے بندے میں سے جن کو چن لیا ان کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمایا۔ ایمان والے جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے منتخب برگزیدہ بندے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے بندے وہ بھی ہیں جن کو اللہ نے اس دولت سے محروم رکھا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے محروم رکھتا ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس دولت کا ایک ڈاکو بھی تمہارے پیچھے لگا رہے گا۔ وہ ہر وقت تمہارے اس دولت کو چھیننے، اس کو کمزور کرنے، اس کو بے طاقت بنانے کے لیے تم پر حملہ کرتا رہے گا۔ تم کو اس سے بھی بچتے رہنا ہے۔ وہ ڈاکو ہے شیطان۔ اور صاف صاف کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں۔ اس کی شکل بدلتی ہے، وہ الگ بھیس میں آتا ہے، الگ اعمال کے ساتھ آتا ہے، کبھی کبھی ایسی شکلوں میں بھی آتا ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آدمی ہیں، یہ ہمارے ہی جیسے ہیں اور ہمارے ہی جیسے یہ سب کچھ ہے، لیکن دراصل وہ ہوتا ہے شیطان، اور شیطانی تدبیر اور شیطانی مکر کے ساتھ آتا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ اس طرح کی مثالیں اور واقعات ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ شیطان کس کس شکل میں آتا ہے اور ہمارے اعمال پر اور ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ اعمال کو چھیننا چاہتا ہے، جو اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں اچھے اچھے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، اور بھی جتنے خیرات کے کام ہیں۔ اس کے بعد جب اس میں کامیابی اس کو مل جاتی ہے تو پھر وہ ایمان پر حملہ کرتا ہے، اور ایمان پر حملہ کرنے کی مختلف شکلیں، مختلف تدبیریں اپناتے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے تو کچھ نہ کچھ اپنی اجازت مانگ لی تھی۔ اسی میں سے ایک شکل جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں فتنے کی شکل میں رونما ہوا، وہ ہے نبوت کے دعویٰ کرنے والے۔ جس طرح ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ تمام انبیاء برحق ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں نبوت کے دعوے دار لوگ آ گئے تھے، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہا
اور اس کی پیشی گوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، آپ نے فرما دیا تھا اور اس کے اعتبار سے بڑھتا رہا ہے۔ ابھی 100 سال پہلے ایک بڑا فتنہ جو ہمارے اس غیر منقسم ہندوستان میں ظاہر ہوا، جس کو ہم لوگ سنتے ہیں، وہ ہے قادیانیت کی شکل میں، جس کے ماننے والے کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ اس وقت کے ہمارے بزرگوں نے اس فتنے کے تعاقب کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی، محنتیں کی، اللہ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی دعاؤں کو قبول کیا، لیکن وہ آخری فتنہ نہیں رہا، فتنے چالو ہیں، جاری ہیں، اور جب تک دنیا رہے گی یہ فتنے پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ فتنہ جو ہمارے ایمان کو بگاڑنے والا ہوتا ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے پر یقین کو چھیننے والا ہوتا ہے، وہ فتنے کرنے والے، اور وہ ہمارے ہی شکل میں، کرتا بھی ہے، پاجامہ بھی ہے، داڑھی بھی بڑی بڑی ہے، اور اللہ کی بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، اور وہ ایسا ہے، ایسی بات کرتا ہے کہ ہم اور آپ تو پہلے مرحلے میں سمجھیں گے نہیں کہ یہ دیندار نہیں، عام مسلمان نہیں، دیندار سمجھیں گے۔ اس کی ہر بات میں ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، یہ سب باتیں بولتا ہے۔ اب جس آدمی کے کلام میں یہ سب باتیں بار بار ہو، یہ سب جملے، تو کوئی بھی آدمی تو اس کو دیندار سمجھے گا، لگتا ہے پکا دیندار ہے، لیکن وہ دراصل بھیس بدلا ہوا ہوتا ہے، وہ دیندار نہیں۔ اس وقت ایک فتنہ جو ہمارے بہار سے اٹھا، اور بہار ہی نہیں، بہار میں بھی کہہ لیجئے غیر منقسم دربھنگا، جو ابھی دربھنگا ضلع میں ہے، وہاں سے اٹھا ہے، اور ادھر کئی سالوں سے اس نے اپنے اس فتنے کو پھیلانا شروع کیا، اور ہمارے کچھ سیدھے سادھے مسلمان اس میں پھنس رہے ہیں، پھنس چکے ہیں، اور ہمارے مدھوبنی ضلع میں بھی وہ آ گیا ہے، اور کوئی ضلع شاید ایسے خالی نہیں ہے جہاں کچھ لوگ اس کے اس جال میں نہ پھنسے۔ وہ شخص جس نے اس فتنے کو اٹھایا ہے، اس کا نام ہے شکیل، اس کے باپ کا نام ہے حنیف۔ یہ تھلوارہ اسٹیشن جو ہے دربھنگا سے آگے، وہاں پر ایک گاؤں ہے عثمان پور، اس گاؤں کا وہ رہنے والا ہے۔ وہ اس کی شروع کی جو تعلیم ہے وہ آپ کے ملت کالج دربھنگا میں، وہاں سے اس نے تعلیم حاصل کیا، پھر وہ دربھنگا سے دہلی گیا، اور دہلی میں کچھ دن جماعت کے ساتھ، محنت کرنے والوں کے ساتھ رہا، اور جماعت میں بھی وقت لگایا۔ پھر پتہ نہیں کون سی ایسی حرکت یا کون سا ایسا عمل جو اللہ کو ناپسند ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس فتنے میں ملوث کر دیا، اور اس کا ایمان سلب ہوا۔ اس نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے، اور نہیں ہے تو ہم مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت تو قائم ہونی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قیامت سے پہلے کون کون سی علامتیں ظاہر ہوں گی، وہ بھی آنا یقینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو علامت نشانی قیامت سے پہلے بتائی ہے، وہ سب آنا ہے۔ اسی میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ اس کی پوری تفصیلات ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ دہلی کے نبی کریم کے علاقے میں کچھ دن رہا، پھر لکشمی نگر کے علاقے میں کچھ دن رہا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اور وہاں لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، تو پھر یہاں سے وہ چھوڑ کے مہاراشٹر کے اورنگ آباد ضلع میں ایک صاحب نے اس کو ایک بڑا لمبا پلاٹ دیا، اور رحمت نگر ایک محلہ آباد کر کے وہاں قائم ہے، اور جو لوگ اس کے جال میں پھنستا ہے وہ سب کو وہیں بساتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو چوکنا بس یہ رہنا ہے میرے بھائی کہ ایمان تو بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان کی دولت کو بچا کے رکھنا ہے۔ قیامت کی جو علامات ہے اس سلسلے میں بھی ہم کو اور آپ کو جانکاریاں ہونا چاہیے۔ دنیا کے اور دنیا کی ساری چیزوں کی جانکاریاں رہتی ہیں، لیکن اس کی بھی جانکاری رہنی چاہیے، تاکہ کوئی کرتا پاجامہ، داڑھی، ٹوپی اور اس طرح کے بات کرنے والے ہمارے سامنے آئیں اور کہے بھائی صاحب
قیامت تو اب قریب ہے، اس لیے کہ ایک بڑی علامت اس کی ظاہر ہو چکی ہے. اس کی ایک بڑی علامت ہے مہدی علیہ السلام کا آنا، اور وہ مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں. شکیل ابن حنیف ہیں اور فلاں جگہ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، اس پر بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. آپ بھی بیعت کر لیجئے. ہم کو آپ کو وہیں تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے کہ بھائی حدیث میں تو لکھا ہے کہ وہ جو آئیں گے وہ مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور تم جس کے بارے میں کہہ رہے ہو اس کا نام تو شکیل ہے، تو مہدی کہاں ہے؟ بہرحال اس طرح کی بہت ساری باتیں وہ کرتے ہیں، اور اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے، عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس لیے اس فتنے کو ہم سب کو جانکاری رکھنی چاہیے. اس کی تحریریں بھی ہیں، اس کے پمفلٹ بھی شائع ہوئے ہیں، کہ چھوٹے چھوٹے رسالے کتابچے کی شکل میں بھی آئے ہیں. اور پھر آپ تھوڑی سی معلومات لینا چاہیں تو موبائل کے چینل سے بھی. لیکن میں ایک بات یہاں یہ عرض کر دوں پھر آگے بڑھوں. موبائل کے چینل پر اسلامیات اور دینیات کے تعلق سے جتنے بھی چینل ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، ہم میں سے ہر شخص اس کو یہ پرکھ نہیں سکتے ہیں کہ یہ کس کمپنی کا ہے. یہ ہم میں سے ہر شخص پرکھ نہیں سکتے ہیں. اس لیے ہم لوگ جس نقش قدم پر چل رہے ہیں، اپنے دین اور اسلام کو جن بزرگوں کے ذریعے سے اور جن علماء کے ذریعے سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، ان کے جو چینل ہیں اس کو صرف سنا جائے، ہر چینل کو نہ سنا جائے، ورنہ بربادی کا ایک بڑا فتنہ اس وقت یہ موبائل بھی ہے. ہم پرکھ نہیں سکتے ہیں اس بات کو. اس لیے اس بات کا ہم خاص خیال رکھیں، اپنے بھی، اپنے جاننے والوں کو بھی. اور وہ خاص طور سے محنت ایسے ہی لوگوں پر کرتا ہے، نوجوان پر، جو دین کی تعلیم سے، اسلامی تعلیم سے، دینیات سے زیادہ دور رہتے ہیں. ایسے پر وہ زیادہ فوکس کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اور اس میں سے ظاہر سی بات ہے 10-20 سے ملتا ہوگا، کوئی ایک نوجوان جوش میں آ کر اس کے ہاں وہاں ملا دیتا ہوگا، نعوذ باللہ وہ اپنا ایمان ہاتھ سے دھو بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے اس وقت، وہ بھی وقت کی ضرورت ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک میں اوقاف کی زمین کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے. بس کہنا صرف یہ ہے، جس طرح یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد میں نماز پڑھنا بھی عبادت، اور اس مسجد کی حفاظت بھی عبادت میں شامل ہے. اسی طرح جس طرح مسجد کی حفاظت عبادت میں شامل ہے، مدرسے کی حفاظت عبادت میں شامل ہے، اسی طرح اوقاف کی زمین کی حفاظت بھی عبادت ہے. ہماری شریعت کا اہم حکم ہے. ہمارے ملک میں بہت ساری زمینیں جو مسلمانوں نے دی ہیں، اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے دوسروں کی دی بھی نہیں. کیوں دیا؟ اپنی عاقبت کو اچھا بنانے کے لیے، آخرت کو اچھا بنانے کے لیے. آج ہم لوگ زمین نہیں دیتے ہیں، ورنہ کچھ سال پہلے تک جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین دیا تھا، وہ زندگی میں کچھ زمین کسی مسجد، کسی مدرسہ، عیدگاہ، قبرستان کے نام سے وقف کر دیتے تھے، تاکہ یہ جو دوسری چیزیں ہم ایصال ثواب کے لیے دیتے ہیں وہ تو کل ہو کے ختم بھی ہو جائیں گی، لیکن یہ زمین جو غیر منقولہ جائیداد ہے، جس کو اچل سمپتی کہتے ہیں، یہ تو سب دن رہے گی اور سب دن اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو اس طرح کی زمینیں ملک میں بہت ہیں. ہم سب دعا کریں کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابر، ملک کے ہمارے وہ رہنما جو سیاسی رہنما ہیں، جو اس کے لیے پورے طور پر کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اس کے لیے کوئی ایسا قانون نہ بنے جو مسلمانوں کے اختیار سے نکل جائے اور اس کو وہ ہمارے کام کا نہ رہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ان کوششوں کو کامیاب کرے. ہم کو اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی جہاں جہاں وقف کی زمین ہے، جن کی جانکاری میں ہو، یا مسجد کی زمین ہے، مدرسے کی زمین ہے، عیدگاہ قبرستان کی ہے، تو ابھی آپ سب کو معلوم ہے کہ بہار میں زمین کے سروے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے. اس کا پورا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے اپنے کاغذات کو ہم درست کر لیں، اور سروے میں اسی وقف کی زمین کا جس کے نام سے زمین ہے، مسجد یا عیدگاہ، وہ درج کرانے کی پوری کوشش کریں. اگر اس سروے میں وہ درج نہیں ہوگا، مسجد کے نام نہیں لکھا جائے، مدرسہ کے نام نہ لکھا جائے، اور جو عیدگاہ قبرستان کے نام نہ لکھا جائے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی حیثیت بدل جائے گی.
اس لیے اس کی کوشش بہت ساری مسجدوں کے بنیاد میں، اس کی چھت ڈلائی میں، اور کبھی کبھی کسی اختلافی معاملے میں جانے کا اس حقیر کو موقع ملتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے یہی پوچھتا ہوں کہ آپ نے زمین لکھا ہے کہ نہیں مسجد کے نام سے؟ زمین نہیں لکھا ہے، زمین آپ نے لکھا نہیں اور اس سے مسجد بنانا شروع کر دیا۔ آج جب ثبوت کی بنیاد پر ہی آپ کی زمین کو سروے میں لیا جائے گا اور اس میں مسجد لکھا جائے گا، آپ نے کوئی ثبوت اگر نہیں بنایا ہے تو آپ کی زمین نہیں۔ پچھلے سروے میں کتنی مسجد ایسی ہے جس میں اناواد بہار سرکار لکھا ہوا ہے، آگے مسجد لکھ دیا ہے، لیکن سرکاری زمین۔ ثبوت ہم کچھ پیش نہیں کریں گے تو یہ سب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے طور پر اپنے مقامی اعتبار سے بھی اس کی ترکیب کریں، تدبیر کریں اور دعا بھی کرتے رہیں کہ جو کوششیں شریعت کی حفاظت کے لیے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں پورے کے پورے ہم سب کو اور ہمارے اکابرین کو کامیاب فرمائے، اور ہمارے بڑوں کے طرف سے جس وقت بھی جو خبر آئے کسی طرح سے کچھ قربانی مانگی جائے تو اس پر ہم سب تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شریعت کی حفاظت کے اسباب مہیا فرمائے۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے، ابھی 10 دن پہلے بہار حج ہاؤس سے حج کمیٹی سے فون آیا تھا، ایک بیٹھک ہوئی تھی جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا، آپ نے موبائل پر دیکھا ہوگا۔ میں چونکہ جمعہ ہے اور مختلف جگہوں کے لوگ اور شہر نرملی ہے، اس لیے یہ ذمہ داری کے طور پر یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ 2025 کے حج کا اعلان ہو چکا ہے، یعنی اس کی تیاری کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس کے لیے جو حضرات حج کا ارادہ رکھتے ہیں وہ معلوم کر لیں، معلوم ہو گیا ہو تو اس پر عمل شروع کر دیں۔ بہت سارے گاؤں دیہات کے لوگ جو ہمارے جاننے والے رشتہ دار آپ سب کے ہوتے ہیں، ان کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان تک بھی یہ خبر پہنچا دیں۔ جنہوں نے ارادہ نہیں کیا اور وہ صاحب حیثیت ہیں، وہ صاحب مال ہیں، حج میں جا سکتے ہیں، لیکن کسی ایسے ویسے بہانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حج کے لیے صاحب مال لوگ جتنے بہانے کرتے ہیں وہ سب بہانے کمزور سے کمزور ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حج کر لینا چاہیے زندگی میں، اللہ نے اگر دیا ہے تو۔ اور بہار میں آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 1200 حاجیوں کے جانے کا کوٹا متعین ہے، لیکن 500 600 400 اتنے لوگ جا پاتے ہیں۔ کیا بہار میں 1200 لوگ مال والے نہیں ہیں؟ پورے بہار اتنا بڑا اسٹیٹ ہے، اس میں 1200 آدمی نہیں ہے جو حج میں جا سکے۔ مال والے کی کمی نہیں ہے، بلکہ ایمان والے کی کمی ہے کہ ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے ہمارا کہ ہم مال کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے حج کی تیاری کر سکیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خطرہ ہے کہ بہار کا یہ کوٹا کم کر دیا جائے، پھر کل ہو کے ہم کتنا بھی کوٹا بڑھانے کا کریں گے، کوشش کریں گے تو شاید پاس نہ ہو سکے۔ اس لیے حج کی ترغیب بھی ایک دوسرے کو دیتے رہنا چاہیے۔ ابھی پرسوں ہی ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی نرہیا میں، ان سے ہم نے کہا تو کہا بیٹا تیار نہیں ہے۔ جب بیٹا کو ہم نے بلایا تو کہا کہ ہم تو تیار ہیں ابا، جب تیار ہو۔ ہم نے کہا آج آپ پاسپورٹ ان کا بنوائیے، آج سے عمل شروع کروائیے۔ تو کوئی کہیں کہیں ترغیب دینے سے بھی، کہنے سے بھی کوئی اللہ کا بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ ہم سب بھی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم اپنے بھائیوں کو بھی اس کے لیے تیار کرائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ چوتھی اور آخری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے، جس کے لیے تقریباً آج پورا نرملی سوگوار ہے، پورا نرملی اور علاقہ مغموم ہے۔ جو کل حادثاتی موت، دو معصوم بچوں کی موت، اس لیے کہ دونوں نابالغ ہے، اور نابالغ شرعی اعتبار سے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس پر شریعت کا کوئی حکم حلال و حرام کا نافذ نہیں ہوتا ہے۔ ان دونوں کی جو ڈوب کر موت ہوئی، جو خبر جیسے جہاں سنی گئی لوگ صدمہ میں ڈوب گئے۔ پورا نرملی، چاہے وہ نرملی میں جتنے بھی سماج کے رہنے والے لوگ ہیں وہ، اور پھر یہ خبر جہاں گئی، یقیناً حادثاتی موت صدمے کا سبب تو ہوا ہی کرتا ہے، صدمے کا سبب۔ اور پھر اس طرح کی موت، ڈوب کر مرنا، جل کر مرنا، ایکسیڈنٹ ہو کر مرنا، یہ سب جو موت ہے، اس موت پر تو شہادت کی موت کا ثواب ملتا ہے۔
اس طرح کی موت پر شہادت کی ثواب کا موت. پھر یہ ڈوبنے والا دونوں لڑکا یہ ابھی مرد نہیں بنا تھا، لڑکا ہی تھا، بچہ ہی تھا، لڑکا میں بھی نابالغ تھا. ظاہر سی بات ہے نابالغ بچہ جو ہوتا ہے وہ مرتا ہے اگر تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اپنی عمر پوری کر کے مرتا ہے، بہانہ جو ہو. لیکن والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے بڑی رحمت کا سبب ہے، بڑی رحمت کا سبب ہے. ماں باپ کو، رشتہ دار کو، عامت الناس کو صدمہ ضرور ہوتا ہے، اس صدمے پر صبر کر لینا ہم سب کا ایمانی تقاضا ہے. جتنی بڑی بھی مصیبت آئے صبر کر لینا. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ جب بھی تم کو اس طرح کی مصیبت کی خبر پہنچے فوراً پڑھو انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں. تو جب ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ نے بلا لیا تو غم کاہے کو. پھر انا الیہ راجعون، اور اسی کے پاس ہم سب کو لوٹ کر بھی جانا. یہ استحضار رہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، نہ ہم اپنی خوشی آئے. کہنے والے نے کہا ہے آئی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. زندگی ہوئی تو آئے، زندگی دینے والے نے زندگی واپس لے لیا، ہم چلے گئے. اس لیے فرمایا گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر چھوٹی بڑی مصیبت پر پڑھو تم کو صبر کرنے میں مدد ملے گی. اور پھر صبر ہم سب کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت غم منانے کے بعد صبر کرتے ہیں، لیکن وہ صبر جس کے بارے میں آپ نے ہم نے سنا ہوگا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، وہ کون سا صبر ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا الصبر عند صدمۃ الاولی، جیسے ہی صدمہ کی خبر پہنچے اسی وقت صبر کر لیجئے. تو ایسے صبر کا بدلہ فرمایا ثواب الجنہ، اس کا بدلہ جنت. اس لیے یقیناً ان دو بچوں کے حادثاتی موت سے ان کے اہل خانہ، ان کے رشتہ دار کو بڑا صدمہ ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آخرت کے اعتبار سے ان دونوں بچوں کو والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اسی لیے جنازے کی نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے تو نابالغ بچوں کی دعا الگ ہے اور بالغ کی الگ ہے. بالغ کی جو دعا ہے اس میں مغفرت کی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا میتنا و شاہدینا. چونکہ بالغ ہے تو اس سے کوئی گناہ ہوا ہوگا اور اس کے گناہ پر پکڑ ہوگی، اس لیے کہ وہ بالغ ہے، شریعت کے اعتبار سے اس پر حکم نافذ ہو گیا تھا. جو نابالغ ہوتا ہے اس پر کوئی شریعت کا حکم نماز پڑھنے کا بھی نہیں ہوا، نہ حلال کرنے کا، نہ حرام سے بچنے کا نافذ ہی نہیں ہوا. اب ایسا بچہ جو نابالغی کے حالت میں انتقال کر جاتا ہے تو اس کے لیے کون سی دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ مغفرت کی دعا نہیں پڑھی جاتی. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ گارجین کے لیے دعا ہے. اے اللہ یہ بچہ جو ہمارا چلا گیا ہے میرا دل کا ٹکڑا تھا، آپ نے نابالغی کے حالت میں معصوم ہونے کی عمر میں آپ نے اس کو بلا لیا ہے. اے اللہ یہ بچہ تو بخشا بخشایا ہے، اس بچے کو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجیے اور کل میدان قیامت میں اس بچے کو میرے لیے سفارشی بنا دیجیے، ایسا سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ مرتا ہے، نابالغ بچہ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ کہاں رہتا ہے؟ فرمایا کہ وہ جنت میں رہے گا، جنت ہی میں وہ کھیلتا ہے کودتا ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے. اور جب اس کے ماں باپ کا انتقال ہوگا اور جب وہ قیامت کا میدان قائم ہوگا، وہاں جب پہنچیں گے تو بچہ کو باپ کے ماں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اب اگر کسی کے ماں باپ اپنے بدعملی کی وجہ سے خدا نخواستہ جہنمی ہو گئے، اب یہ بچہ وہاں سامنے آئے گا، اللہ کے پاس جائے گا، یا اللہ یہ تو میرے ماں باپ ہیں، آپ نے تو مجھ کو سفارشی بنایا ہے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بغیر ماں باپ کے رہوں، میں جنت میں رہوں اور میرے ماں باپ جہنم میں رہیں؟ اے اللہ میرے ماں باپ کو بھی جہنم سے نکال کر میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ بچے کی اس سفارش کو قبول کریں گے اور ماں باپ کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروا دیں۔ یہ بڑی مغفرت کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایک بزرگ اللہ والے یہ فرماتے تھے کہ کاش کہ میرے کوئی اولاد بچپنے میں انتقال کر چکی ہوتی۔ آخرت کے اعتبار سے یہ تمنا تھی، اس لیے کہ اپنے جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ اعمال تو قبولیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، دونوں خطرہ ہے۔ چاہے ہم جتنے بڑے نمازی ہیں، جتنے بڑے حاجی ہیں، جتنے بڑے عالم ہیں، خیرات دین کرنے والے ہیں، اس میں کیا خلوص ہے، کیا خشوع ہے، وہ اللہ کی قبولیت پر ہے، اللہ کی رحمت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ لیکن یہ بچہ جو نابالغی کی حالت میں چلا گیا، گویا ہم نے اپنا ایک ذخیرہ، اپنی ایک پونجی ہمارے لیے بچہ کی شکل میں جا چکا ہے۔ یقین ہے کہ یہ بچہ کل والدین کے لیے سفارشی بنے گا اور والدین کے ساتھ یہ بچہ جنت میں رہے گا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو جس قسم کی بھی موت ہو، ہر موت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب اخروی نجات کا ذریعہ بنایا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے تو مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی، صبر کرنا آسان ہو جائے گا، اور صبر کرنے کا بدلہ جنت تو بعد میں ملے گی جب ہم وہاں پہنچیں گے۔ اس دنیا میں صبر کرنے کا بدلہ تو سب سے بڑا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اس سے بڑا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ اس کا ہو گیا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ صبر کرنے والے کے ساتھ خود اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں ایک تمام لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، آگے چل کے فرمایا گیا والصابرین والصابرات، جو لوگ صبر کرنے والے مرد ہیں اور صبر کرنے والی عورتیں ہیں۔ آخر میں فرمایا گیا اعد اللہ لہ مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا اجر اور بڑے مغفرت تیار کر رکھا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت لقمان جو بڑے حکیم دانشور گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی باتوں کا حکم کرنا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اب بری باتوں سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو کچھ تم کو مصیبت پہنچے اس پر صبر کر لینا۔ آگے فرمایا یہ بڑے باہمت لوگوں کا کام ہے۔ اس لیے ان حادثاتی دونوں بچوں کی موت پر ہم ان دونوں کے والدین کو صبر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں گارجین، دونوں بچے کے گھر والے کو تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور آپ دونوں کے لیے ان دونوں بچے کو اللہ تعالیٰ ذخیر آخرت بنائے اور سفارشی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔